السلام علیکم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ الفاظ سورہ الحشر کی آیات نمبر 22 اور 32 کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اسماء حسنہ بیان ہوئے ہیں۔ دیگر اسماء حسنہ قرآن مجید میں جا بجا آئے ہیں۔ بعض اسماء کے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی وضاحت سے بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس قدر معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کے حصول میں اسماء حسنہ ہمارے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اس سے دعا مانگنے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو پکارتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دیا دل میں روشن ہو جاتا ہے اور اس کی محبت ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ لفظ اللہ ایک منفرد اور یکتا لفظ ہے جس کا کوئی مترادف کسی زبان میں نہیں ہے۔ جیسے وہ ذات یکتا ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر اور شریک ہے، اسی طرح یہ نام بھی اسی ہستی کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے نام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نام کی کسی مذہب میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لفظ اللہ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں ہے، نہ اس کی جمع ہو سکتی ہے۔ یہ نام تذکیر و تانیث سے بھی ماورا ہے۔ بعض اقوام کے ہاں یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ گاڈ اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث گوڈیس کیوں نہ ہو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ گاڈ کے بجائے ڈیٹی کہا جائے جو تذکیر و تانیث سے عاری ہے، لیکن لفظ اللہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، نہ ہی اس کی جمع ہو سکتی ہے۔ لفظ اللہ اس ذات وحدہ لا شریک کی تمام لامحدود صفات کا جامع ہے اور اللہ کہنے سے اس کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ ذات باری کا ادب اس کا متقاضی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کم از کم اللہ تعالیٰ کہا جائے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو لفظ اللہ میں ہم میم مشدد کا اضافہ کر دیتے ہیں اور اللہم کہہ کر اس کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرتے ہیں۔ یہ میم حرف ندا یا کا مقام مقام ہے۔ یو اللہم کا مطلب ہے یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو باشگاف انداز میں عقیدہ توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اس جملہ کے 2 اجزاء ہیں، پہلا جزو نفی کا ہے، دوسرا اثبات کا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ہر اس ذات کی نفی کرتے ہیں جو الوہیت کی کسی بھی صفت کا دعویٰ رکھتی ہے۔ اس نفی کے ذریعے ہم تمام جھوٹے خداؤں اور معبودان باطل کا یکسر انکار کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے بت ہوں، مظاہر فطرت ہوں یا کسی ذہن کے تراشے ہوئے افسانی ہوں۔ سب کے انکار کے بعد ہی توحید حقیقی کا اقرار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو اس نفی اور اثبات کا یہ بھی ہے کہ اہل ایمان جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں تو وہ اپنے قلب اور روح، ذہن اور دماغ کو غیر اللہ، شیطان اور نفس کی تمام علائشوں سے پاک صاف کر کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسماء حسنہ ہیں، پس اس کو انہی کے ذریعے پکارو۔ سورہ اعراف۔ ایک دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ
قل ادعوا اللہ او دعوا الرحمن آیاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ زیر زبر کے لیے معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ زیر زبر نہیں دیے گئے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جو بھی کہہ کر پکارو اس کے مخصوص اسماء حسنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ مندرجہ بالا دونوں آیات میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنی سے پکارو۔ یہ پکارنا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ یہ تو بات سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی مشکل کا حل اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کا اظہار اس کے سامنے کھل کر دینا چاہیے۔ ہر درد کا در ماہ دعا ہے بلکہ تمام تدبیروں کی ماں دعا ہے۔ ہر سبب اور وسیلہ کو مؤثر بنانے کے لیے بھی دعا ضروری ہے، اور جب کوئی ظاہری سبب نظر نہ آئے اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر اصل التدابیر یعنی دعا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یاد کرنا، اس سے عرض و معروض کرنا خود فی نفسہ بھی ایک مقصد ہے۔ اس بات کو کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر الہی خود مطلوب و مقصود مومن ہے، اور دعا ذکر الہی کی ایک اعلیٰ صنف ہے۔ لہٰذا دعا مانگنے کا عمل اس انتظار میں نہ رکا رہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو عرض کر دیں گے۔ جب کوئی مشکل نہ ہو تو شکر کیجئے، اور جو بھی حالت ہو، خوشی کی یا غم کی، امید کی یا مایوسی کی، کامیابی کی یا ناکامی کی، فتح کی یا شکست کی، بیماری کی یا تندرستی کی، خوشحالی یا فقر کی، عزت کی یا ذلت کی، قوت کی، ہر حال میں اپنی بندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان، اللہ کی عظمت کا اعتراف، اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی عاجزی، فروتنی، نیازمندی، بے کسی اور بے پسی کے مکمل احساس اور اظہار کے ساتھ اپنا سب کچا چٹا بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے تعلق کو استوار کرنے اور اس تعلق کو مسلسل ترقی دینے میں اسماء حسنی کا ورد ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا شمار کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسماء حسنی پر علماء اسلام نے بہت کچھ لکھا ہے۔